بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 29 رجب کی آخری جمعرات کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 21 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج اگر اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے لیے ذاتی گھر چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، تو اس ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے بھی سکپ نہ کرنا، مکمل ویڈیو کو دیکھنا، وظیفے کو سمجھنا اور پھر اس وظیفے کو کرنا۔ انشاءاللہ العزیز وظیفہ پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، آج ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے، گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ صرف آج 29 رجب کی آخری جمعرات کے دن 21 بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے، آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے۔ اگر آپ صرف ایک دن میں 21 بار یہ وظیفہ پڑھ کے پورے سال کی دولت کا مالک ہو جائیں، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج جعلی پیروں فقیروں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آج بڑے بڑے وظیفوں، تسبیحات، اعمال سے جان چھوٹ جائے گی۔ صرف آج 29 رجب جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والو، جو بندہ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال نہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لوگوں کی محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ رجب جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی بے شمار فضیلت و برکت ہے۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ اللہ والو، آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے آج 29 رجب جمعہ رات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں، جو عرش الہی پہ موجود ہیں۔ اللہ والو، ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو آج 29 رجب جمعرات کے دن صرف 21 بار یعنی 21 ٹائمز یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ دولت سے گھر بھر جائے گا، آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ اللہ والو، آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن رجب کے مہینے کے فضیلت و برکت اپنی ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب کسی کو دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والو، اگر تو رجب کے پورے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آج رجب کی 29 تاریخ اور جمعرات آ چکی ہے، اور میرے بھائیوں رجب کے صرف 2 دن باقی ہیں، اگر رجب کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج 29 رجب جمعہ رات کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف 21 بار اس عمل کو پڑھ کے دیکھیے۔ صرف 21 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 29 رجب کی آخری جمعرات کے دن پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ والو وظیفے آج بھی وہی ہیں جو پیغمبروں نے پڑھے، رسولوں نے پڑھے، اللہ کے نیک بندوں نے جو پڑھے، وہی رب کے نام ہیں، وہی قرآنی آیات ہیں، وہی قرآن مجید ہے، اور وہی وحدہ لا شریک رب ہے۔ ایسا کیا ہے کہ ان کی ہر بات، ہر دعا قبول ہوتی تھی؟ پیغمبروں اور رسولوں کی جو انہوں نے مانگا پورا ہو گیا، اور ہماری حاجات کیوں نہیں پوری ہوتی، ہماری خواہشات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، تو رب کریم ناراض ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیحات کر لے، اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ
آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا گارنٹی کے ساتھ پوری ہوگی، کیونکہ میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا سکتا ہوں۔ پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا اس رب سے ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہاں، میں آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو بے حد آزمودہ اور 29 رجب کی آخری جمعہ رات کا شرطی عمل ہے۔ آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں 29 رجب جمعہ رات کا دن آ جائے تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب یا عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یقین کا عمل کے ساتھ توجہ اور دھیان سے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ دکان پہ ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پہ ہیں، سفر پہ ہیں، یہ عمل مت چھوڑنا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ 29 رجب جمعہ رات سال میں صرف ایک بار آئے گی۔ اس موقع کو ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، خزانے لوٹنے کا۔ آج کی چھوٹی سی لاپرواہی پورے سال کی پچھتاوا بن جائے گی۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ توجہ کیجیے گا، آج 29 رجب کی آخری جمعہ رات کے دن قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ صرف ایک بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے اور پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج 1 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ سے زیادہ کا یہ وظیفہ نہیں ہوگا۔ میرے سمجھانے میں، بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ بعض اوقات آپ وظیفہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن آپ کو پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، پھر وظیفوں کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، یہاں تک کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے، میرے بھائی کاروبار میں ترقی عروج کے لیے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوصی نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب ہے میرے بھائیوں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھے گی اور اللہ سے اس بات کا اقرار کرے گی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ کریم کی ذات اس بندے کی مانگی گئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتی۔ یہ آیت پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں
آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت و تندرستی عطا کرتا ہوں۔ اللہ والو، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جائیں گی۔ اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر وہ کیا چاہتے ہو۔ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی ہے، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا ہو جائے، تو صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے دیکھیں۔ 11 بار یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے، پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اللہ والو، صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی دعا کا وظیفہ ہے، ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو رب کریم کی پسندیدہ آیت ہے، جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، جو اللہ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ والو، اس قرآنی آیت کو آج 29 رجب کی آخری جمعرات کے دن اگر کسی فقیر نے پڑھا ہے تو رب کریم نے فقیری سے بادشاہی عطا فرمائی، اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا، اگر کسی بے اولاد نے پڑھا ہے تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے بیٹے کے لیے پڑھ لے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، تو آج 29 رجب جمعرات کے دن صرف 21 بار یعنی 21 ٹائم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ یہ اللہ کے حبیب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اللہ کے حبیب نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اور اس آیت کو اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے، جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 21 بار پڑھنے سے ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں کہ بندے کو خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابی، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والو، آج ہی عرش الہی کے ساتھ لڑکی دعا صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے، ایک ہی دن میں مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا یا جو رب کے کمالات کو، معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے آج دیکھنا چاہتا ہے، ایک دن کے اندر اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کے دیکھیں۔ توجہ کیجئے گا کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور 21 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 21 حاجات ہیں، 21 خواہشات ہیں، 21 مقاصد ہیں، تو رب کی ذات 21 بار اس قرآنی آیت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔
اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بیٹھاتا اور کہتا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے صرف 21 بار پڑھ لو، جو مانگو گے مل جائے گا۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ مجرب اور دولت کو کھینچ کے لانے والا وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی بندے کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات رزق، دولت اور کامیابی سے نوازنا چاہتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، پھر رب کریم کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے اللہ والوں۔ پھر فوری طور پر تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے کہ ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج 29 رجب کی آخری جمعہ رات کے دن تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، صرف 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم، اور 33 بار یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج 29 رجب کی آخری جمعہ رات کے دن، آج کے ملک کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے مت دینا۔ جب میرے بھائیوں آپ یا غنیو کو تیسرے نمبر پر 33 بار پڑھ لیں گے تو پھر آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا، آپ نے میرے بھائیوں اللہ پاک کی بہت ہی لاڈلی صورت، جسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے، آپ نے میرے بھائیوں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرے بھائیوں، آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور آپ نے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے جب بھی سورہ کوثر کو پڑھنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو جلد بازی میں، لاپرواہی میں یا کاٹ کے دیکھا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے نیکی کی تھی، میں نے اپنا حق ادا کیا، میں نے 29 رجب کی آخری جمعہ رات کے دن کا وہ وظیفہ بتایا جو پورے سال کے رزق کا، ہر طرح کے مسائل کا حل ہے۔ خدارا آپ نے یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کے بعد اب ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔